محترم ناظرین، مولانا سید سلمان حسینی ندوی ایک ایسی شخصیت جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مولانا سلمان ندوی کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے، تب بھی ان کی تعریف لوگ کر رہے ہیں۔ آئیے چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین، ایک شعلہ بیان مقرر، ایک بہترین محدث، ایک عظیم داعی اور ایک مخلص مربی ہیں۔ انجمن شباب اسلام اور جامعہ سید احمد شہید کے بانی و صدر اور بہت سی علمی، دعوتی، تحقیقی کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف عالم اسلام کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ ظلم و ستم، ناانصافی کے خلاف اٹھنے والی آواز میں مولانا کی آواز اس گھن گرج جیسی ہوتی ہے جس کی باز گشت ہندوستان کی سرحدوں کے باہر سینکڑوں میل دور عرب کے کوہساروں اور ریگزاروں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ مولانا کے موافقین اور مخالفین دونوں اس بات پر متفق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا کسی صلاحیت و قابلیت اور ذہانت و فطانت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی شیریں بیانی اور شعلہ فشانی کی عدیم المثال قدرت سے نوازا ہے جو آپ کے معاصرین میں سے عنقا ہے۔ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں یکساں بولنے اور لکھنے کی بے پناہ صلاحیت آپ کو دیگر علماء و قائدین کے درمیان نہ صرف یہ کہ ایک ممتاز مقام عطا کرتی ہے بلکہ اپنے معاصرین کی پہلی صف میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ مولانا موصوف کی پیدائش 1954 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا سید محمد طاہر حسینی تھا جن کا تعلق اتر پردیش میں واقع ضلع مظفر نگر کے قصبہ منصور پور کے ایک معزز سادات گھرانے سے تھا۔ آپ علامہ سید ابو الحسن علی ندوی کے سگے بھائی، سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ڈاکٹر سید عبدالعلی حسینی کے نواسے ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں علامہ سید ابو الحسن علی ندوی کا خاصا اثر رہا ہے۔ مولانا کی والدہ انتہائی نیک صفت خاتون تھی۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم گھر اور محلے کے مکتب میں حاصل کی، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے درجہ حفظ میں داخلہ لیا اور حفظ کی تکمیل کے بعد اس عظیم دانشگاہ 1974 میں عالمیت، پھر 1976 میں فضیلت کی ڈگری لی۔ اس کے بعد سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی جامعہ الامام محمد سعود اسلامیہ میں داخلہ لیا، جہاں 1980 میں حدیث میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور MA کا اپنا علمی مقالہ اپنے وقت کے مشہور محدث شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی زیر نگرانی مکمل کیا۔ مولانا کا مقالہ مولانا کی علمی صلاحیت و قابلیت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد مولانا ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حدیث کے لیکچرز مقرر ہوئے، پھر اگلے 40 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے۔ مولانا کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مولانا کی دیگر کارناموں اور خدمات کو چھوڑ دیا جائے تو مولانا کی تدریسی خدمات ہی مولانا کو اپنے زمانہ کے عظیم الشان علماء کی صف میں لا کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا اپنے درس میں کسی خاص مذہب یا خاص مسلک اور خاص مکتب فکر نہیں پڑھاتے بلکہ مولانا طلباء کے اندر جستجو اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جو طلباء کے اندر ایک علمی و تحقیقی ذوق پیدا کرنے میں مہمیز کا کام کرتا ہے۔ مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی مسلک اور مکتب فکر کی تبلیغ نہیں کی۔ مولانا سلمان حسینی ندوی نے 1974 میں ندوہ سے فراغت کے بعد جمعیت شباب اسلام قائم کیا اور لکھنؤ اور اس کے اطراف میں مسلم نوجوانوں کے اندر مختلف دعوتی و سماجی سرگرمیوں کے ذریعے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جہاں ان کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کو ممکن بنایا جا سکے۔ آہستہ آہستہ یہ تنظیم ایک سوسائٹی کے شکل میں تبدیلی ہو گئی اور اس کے ساتھ مولانا موصوف نے کئی دینی و عصری تعلیم گاہیں، مدارس و مکاتب کھولے جو تعلیمی میدان میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ 1985 میں جامعہ سید احمد شہید کی بنیاد ڈالی۔ دینی تعلیم کے میدان میں 9 سے زائد مدارس اور 50 سے زائد مکاتب مولانا کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ کلیت حفصہ للبنات مدرسہ سیدنا بلال ڈالی گنج وغیرہ اوسط درجے کے جہاں مدارس ہیں، وہیں عصری تعلیم کے لیے کئی اسکول بھی موصوف چلاتے ہیں۔ طب کے میدان میں ڈاکٹر عبدالعلی یونانی میڈیکل کالج ہسپتال کا قیام آپ کی عظیم الشان خدمات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کی تنظیم انجمن شباب اسلام اور جامعہ سید احمد شہید کی کئی موقر میگزین اور مجلات بھی شاہد ہوتے ہیں۔ مولانا سید سلیمان
حسینی ندوی کی اصول حدیث پر بڑی گہری نظر ہے۔ حدیث کے شعبے میں کئی موقر تصنیفات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 5-6 کتاب حدیث کے اوپر انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اسلامی علوم و فنون عالم اسلام کے مسائل ایشوز پر مولانا کی کئی تصنیفات اور تالیفات داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، مذکراتی، ترتیب و تدوین قرآنی، آخری وحی وغیرہ وغیرہ، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ سیاسی نظریات، اسلامی سیاست کے علاوہ بھی بہت سی ساری کتابیں اور رسالے جو آپ کی علمی شان اور تحقیق کے ذوق کا آئینہ دار ہیں۔ مولانا موصوف کی تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں جس ہستی نے سب سے بڑا رول ادا کیا اور جس نے مولانا کو عالم اسلام میں متعارف کروایا، وہ علامہ سید ابو الحسن علی ندوی کی ذات گرامی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کے علامہ سید ابو الحسن علی ندوی کا نمائندہ بھی تصور کیا جاتا ہے، مگر مولانا ان کے نانا اور مرشد علامہ سید ابو الحسن علی ندوی کی فکر و نظر، تقریر و تحریر اور اسلامی مسائل و مشکلات کے طے رویے میں بہت نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ سید ابو الحسن علی ندوی کی تقریر و تحریر میں جہاں ہوش تھا، وہیں مولانا کے اسلوب میں جوش کا غلبہ بھی پایا جاتا ہے۔ علامہ کے تعلقات اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں و حکمرانوں سے، جبکہ مولانا کی اپروچ میں جذباتیت غالب ہے۔ مختلف فی مسائل اور ایشوز میں علامہ سید ابو الحسن علی ندوی کی تحریریں اور تقاریر ایسے مثبت انداز میں ہوا کرتی تھی کہ دل شکنی کی کہیں گنجائش نہ ہوتی، مگر مولانا کے طریقہ تخاطب میں جرأت، جوش اور بے باکی غالب ہے، جس کی وجہ سے مولانا کے مخالفین کو یہ چمی گویا کا موقع مل جاتا ہے۔ بہرحال مولانا کے خلوص اور للہیت اور ملت اسلامیہ کے تئیں درد اور بے چینی اور اضطراب پر بھی سبھی کا اتفاق۔ اپوزیٹیو انداز اختیار کرے تو مولانا کی بے پناہ صلاحیت و قابلیت اور خدا داد فطانت سے نہ صرف یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کو بلکہ پورے عالم اسلام کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اسفار: سعودی عرب، قطر، عمان، ترکی، شام، مصر، عراق، ایران، امریکہ، پاکستان، بنگلہ دیش، کویت، انگلستان، امارات، سمرقند، بخارا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، جاپان۔ عہدے: نمبر 1 دارالندۃ العلماء کے پروفیسر اور کلیت دعوت الاعلان کے ڈائریکٹر ہیں۔ احمد بن عرفان الشیخ ملہی آباد کٹولی کے لکھنؤ کے ناظم ہیں۔ جمعیت شباب اسلام کے بانی۔ فلاحی انسانیت، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، عالمی رابطہ ادب اسلامی، عالمی رابطہ ادب اسلامی اور اسلامی فقہ اکیڈمی، اتحاد العالمی کے تنظیم اور ادارہ کے رکن بھی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو مولانا کے بارے میں ایک ساتھی نے تعریف کے پل باندھ رہے تھے۔ الحمدللہ تعریف کی بات تو ہی ہے، یہ ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ قدم اٹھائے یہ بالکل ناقابل دید، ناقابل بیان ہے۔